ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ تعالی ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا ہی کم ہے کہ جس نے ہمیں حسب ثابت آج کے اس جمعۃ المبارک کے اجتماع میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ ماہ شعبان وہ گزر رہا ہے اور اس کے بعد اگلا مہینہ وہ ماہ رمضان آ رہا ہے. رمضان المبارک آج کا جو خطاب ہے وہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی. پہلے ہم نے الحمدللہ 2-3 جمعہ سے شعبان کی فضیلت کیا ہے اور اس میں جو خاص رات شب برات جو گزری ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کا ہم نے مطالعہ کیا، جائزہ لیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب ہم چلتے ہیں اگلے جو مہینے کی طرف، اس کے استقبال کی طرف. تو ماہ رمضان کا اس جمعے ہم استقبال کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے اور اس کے مطابق پھر ہم اس ماہ کو گزار سکیں. تو قرآن و حدیث کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے رمضان مبارک کے بارے میں قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کیا بیان فرمائی جو صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچی. تو اس کے لیے قرآن پاک کی آیت مقدسہ سورہ البقرہ کی وہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ احباب نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ آیت کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ آگے اس کی شرح فرما رہا ہے. قرآن پاک کا تعارف خود یہ فرما رہا ہے کہ یہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا، ہدی للناس. اور قرآن کیا ہے؟ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. اور پھر فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اس میں ہدایت کی بھی واضح نشانیاں ہیں اور فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کی بھی واضح نشانیاں موجود ہیں. اور پھر فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی یہ مہینہ پائے رمضان کا اسے چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے. روزوں کی فضیلت اور اس کی اہمیت وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر اگلے جمعے بات کریں گے تاکہ وہ الگ ٹاپک ہے وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں. آج صرف ہم رمضان کی فضیلت اس ماہ مبارکہ کے استقبال کے حوالے سے ہم بات کریں گے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو مہینہ ہے خاص مہینہ، اس کی وجہ تسمیہ، یہ نام کیوں رکھا گیا، اس کا مطلب کیا ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں جس رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے
کو گزارنا ہے، اس میں عبادت کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، جس میں قرآن کے مطابق اسی میں قرآن نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کا آخری کلام جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اس کی شان اور عظمت کیا ہے؟ تو رمضان کی وجہ تسمیہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ وہ مرکات المفاتیح میں کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو لفظ ہے رمضان اس سے مشتق ہے، اس سے نکلا ہے، اور اس کا معنی ہے سخت گرم زمین، اور پھر رمضان کا معنی ہوگا سخت گرمی کے، سخت گرم کو رمضان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لسان العرب اس کے مطابق رمضان جو لفظ ہے وہ رمضان سے نکلا ہے، رمضان، جو رمضان ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹ کی گرمی، جیسے عربی لوگ کہا کرتے ہیں رمضان الصائم، روزہ دار کی جو پیٹ کی گرمی ہے وہ شدید ہو گئی، اس لیے جو رمضان، یہ رمضان، اس سے یہ لفظ وہ نکلا ہے۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ قربان جائے میرے مولا کے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو مہینے کو رمضان قرار دیا، شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کا مطلب سخت گرم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں جو عبادت کرتا ہے اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس کے گناہوں کو سخت گرم کر کے جلا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے، گناہوں کی سختی کو دور کرنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام رمضان رکھا گیا۔ اور پھر بنیت الطالبین، غوث العظم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں رمضان کی وجہ تسمیہ کہ رمضان کے 5 حروف ہیں، اور جو رمضان مبارک میں یہ عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 5 نعمتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ جیسے رمضان میں سب سے پہلے راہ ہے، آپ فرماتے ہیں جو اس میں حق ادا کرے گا، روزے رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، رات کو تہجد پڑھے گا، جتنا ہو سکتا ہے وہ اللہ کو یاد کرے گا، گڑائے گا، آنسو بہائے گا، تو رمضان کو حضور کی سنت کے مطابق اور سیرت کے مطابق گزارے گا، اس سے سب سے پہلے تو رمضان کی راہ، اس سے اللہ کی رضا مل جائے گی، تو راہ سے مراد رضا الہی ہے۔ پھر دوسری بات رمضان کی نیم ہے، رمضان اب جو نیم ہے، اب جو اسی طرح اس کا مطلب ہے محبت الہی، تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے نصیب ہو جائے گی۔ اس رمضان کی زوال، اس سے مراد ہے ضمان الہی، اللہ تعالیٰ ضمانت دے دے گا اسے جنت کی، جہنم سے آزاد کر دے گا، جنت کی ضمانت دے دے گا، تو ضمان الہی۔ رمضان کے الف سے مراد ہے الفت الہی، اللہ تعالیٰ اپنی الفت اور محبت عطا کرے گا، اور رمضان کے نور سے مراد ہے نور الہی، کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی روشنی دے گا، ان کو نور علی نور کر دے گا، اس کے سینے کو منور کر دے گا۔ یہ ہے رمضان کی وجہ تسمیہ حضور غوث اعظم کے مطابق۔ اسی وجہ سے یہ جو ماہ ہے، اس ماہ مبارکہ کے 3 اشرے، پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بے پایا رحمت نازل فرماتا ہے، اور رحمت عامہ ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، صبح روزہ رکھتا ہے، تو پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، پہلا اشرہ رحمت۔ دوسرا اشرہ ہے مغفرت، کہ جو روزہ رکھتا ہے اس ماہ میں اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا اشرہ ہے جہنم سے آزادی، پھر اللہ تعالیٰ آخر میں انعام دیتا ہے اپنے بندوں کو، کیا میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دی، تو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کا حکم جو بجا لاتے ہیں، پورا رمضان اللہ کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریوارڈ، تحفہ
انعام وہ کیا دیتا ہے؟ جہنم سے آزادی۔ اور پھر رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت جس کا اللہ نے خود قرآن میں ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہی وہ رمضان ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی آخری کتاب اپنے آخری پیغمبر پر نازل کی، اور جس رات نازل کی اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا، اور وہ بھی رمضان میں ہی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، اور یہ رمضان کی 27ویں رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں سورہ قدر میں وہ بھی ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ لوح محفوظ سے پورے کا پورا اس رات میں شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے سارا نازل کیا تھا، اور اس کے بعد پھر 23 سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے مطابق اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور اس کا جو نزول ہے وہ میں نے عرض کیا 27 رمضان کو ہوا، لیکن اس کی خصوصیت یہ بھی ہے رمضان کی، نہ صرف اس میں قرآن نازل ہوا بلکہ دیگر جو صحائف اور کتابیں اللہ تعالیٰ کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کی تھی۔ ان میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے وہ اللہ تعالیٰ نے 3 رمضان کو نازل کیے۔ اسی طرح جو پہلی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات وہ اللہ تعالیٰ نے 6 رمضان کو نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر دوسری کتاب زبور نازل فرمائی، وہ 12 رمضان کو نازل فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 13 رمضان کو نازل فرمائی، اور مصطفیٰ پر قرآن پاک 27 رمضان کو۔ اس طرح جو باقی کتابیں الہامی ہیں وہ بھی، اور کچھ کتابچے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اب آ جائیے قرآن کے بعد حدیث کی طرف، کہ خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی کیا شان بیان فرمائی، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی رفعت اور بلندی کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ تو رمضان کی فضیلت صاحب قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک تو فرمایا جو شعبان گزرا اس کے بارے میں کہ شعبان شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب جو اگلا آ رہا ہے جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں اس کے بارے میں آخر وہ جہاں نے فرمایا رمضان، ایک حدیث یہ ہے شہر اللہ، کہ اللہ کا مہینہ ہے، ایک حدیث ہے شہر امتی، یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اٹ مینز اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا اس میں نازل ہوتی۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی، پہلا اشرائی رحمت ہے، دوسرا مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اس حوالے سے اس کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، کیونکہ امت پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، اس لیے امت کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک حدیث پاک یہ متفق علیہ ہے، تو بخاری اور مسلم میں دونوں میں جو حدیث ہو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ، اس پر اتفاق ہے بخاری اور مسلم کا۔ اس میں ان ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ہریرہ کہتے ہیں کیا کہ تو جہاں نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ حضور نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو بابا زنجیر کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اس ماہ کی فضیلت اور عظمت یہ بھی ہے کہ شیطان جکڑے جاتے ہیں۔ یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد آباد ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو شیطانوں سے حفاظت وہ فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ فتحت ابواب السماء، کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی اپنی رحمت پورا مہینہ سایہ پگھل ہوتی ہے، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے فتحت ابواب الرحمہ،
کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، جس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اب حضور کی امت پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ رحمت کے دروازے کھل گئے، شیطانوں کو بند کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، اور پھر جو جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک میں یہ بڑی ایمان افروز ہے، اور یہ اس کو امام ترمذی نے روایت کی، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کی، امام حاکم نے بھی روایت کی۔ تو تین جو کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ 30 حدیث ہے، صحیح روایت ہے۔ ان ابی